سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ رات خاموش تھی مگر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ رہی تھی۔ وہ بیلکنی میں کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی جب احمد آہستہ سے اس کے پاس کھڑا ہوا۔ کچھ سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سوچ رہی تھی وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ کل تک سب اجنبی تھا اور آج آپ میری ہر دعا میں ہیں۔ احمد نے اس کے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی لی۔ اور تم میری ہر کامیابی کی وجہ ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، نہ کوئی پردہ نہ کوئی خوف، بس ایک اعتماد جو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ اگلے دن احمد دیر سے گھر لوٹا۔ چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں الجھن۔ عائشہ نے کچھ پوچھا نہیں، بس خاموشی سے اس کے لیے پانی رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی لگتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں تمہیں وہ وقت نہ دے سکوں جس کے تم حقدار ہو۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شکایت نہیں، صرف محبت تھی۔ مجھے وقت نہیں چاہیے احمد۔ احمد، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کا تھکا ہوا لوٹنا بھی میرے لیے نعمت ہے، اگر اس میں آپ ہوں۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پہلی بار دل کھول کر عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو، وہ سرگوشی میں بولا، تم نے مجھے مضبوط بنایا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہو کر ہی مکمل ہوں۔ وہ لمحہ دیر تک ٹھہرا رہا۔ محبت نے لفظوں کی صورت چھوڑ دی تھی۔ چند دن بعد ایک سادی سی شام میں احمد عائشہ کے لیے چھوٹا سا تحفہ لایا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، آج کیا خاص بات ہے کوئی؟ احمد مسکرایا، نہیں، کچھ نہیں، بس یہ یاد دلانا تھا کہ تم آج بھی اتنی ہی خاص ہو جتنی پہلے دن تھی۔ عائشہ نے تحفہ تھامتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور آپ ہر دن پہلے سے زیادہ میرے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جان چکے تھے محبت کا مطلب صرف رومانس نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بن جانا ہے۔ یہ کہانی اب صرف دل کی نہیں تھی، زندگی کی تھی، جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے نام ہر حال میں، ہمیشہ کے لیے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔